2.5 سال. 2.5 سال آپ کو منشیات؟ جی. تو آپ کس وجہ سے اس وقت میں یہ ابو پیتا تھا نا, اسی وجہ سے بس ابو کو دیکھ کے بس میں بھی اختہ ہوں. ابھی یہاں پہ آنے کے بعد آپ خود کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. ابھی ادھر آ کے میں بہت اچھا ہوں, پہلے سے بہت اچھا ہوں. تو آگے پھر مطلب کبھی کبھار ظاہر میں ایسا آتا ہے کہ آپ مجھے موقع ملا تو میں دوبارہ منشیات نہیں ابھی آپ کو منشیات سے نفرت ہو گئی ہے یا صرف جو نہیں, بہت نفرت ہوئی. جناب ٹھیک ٹھاک ہے, شکر. سر اپنے فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا, ایسے کیا آئیڈیا تھا جس نے آپ کو یہ اس کی شروعات کرنے کو مجبور کیا, اور آپ اپنے اس مقصد کے ذریعے عوام کو اور خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بڑی نوازش, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمارے ادارے میں آج کچھ ٹائم ہمیں دیا. یہ منشیات جو ہے یہ عالمی مسئلہ ہے, اور یہ پوری دنیا میں اس کی تباہ کاریاں جو ہے یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے. ایٹم بم جاپان پہ استعمال ہوا تھا, اس سے کتنی ہلاکتیں ہوئی, اس سے سالانہ ایک ملک میں اتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں. تو ہمارا بیسک جو مطلب, میں خود سپورٹس مین ہوں, انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ ہوں. ہم سپورٹس کے ذریعے بچوں کو اویئرنیس دے رہے تھے. سپورٹس اکیڈمی تھی, آج بھی ہمارا بھائی محمد نورزئی PSB کوچنگ سینٹر میں ہماری اکیڈمی ہے, اور میں اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان امیچور موئے تھائی ایسوسیشن کا صدر بھی ہوں, جو ہمارے نوجوان نسل ہیں ان کو بیرونی ملک بھیجتے ہیں مقابلوں کے لیے. اس وقت بھی جو ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہے تھے, تو بہت سے نوجوان منشیات کی لت میں مبتلا ہو جاتے اور اس طرف چلے جاتے. پھر اس کے خلاف ہم لوگوں نے کچھ ایکشن لیا کہ ہم نوجوانوں کو بچائے. کچھ جگہوں کی رپورٹیں بنائی, ہم انٹی نارکوٹکس فورس کے پاس لے گئے, تو وہاں پر بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں, یہ مل بھی نہیں رہے, ہم اس کو ڈھونڈ رہے, مل نہیں رہے, اور بہت سارے جو لوگ ہیں یہ بہت پوش علاقوں میں رہتے ہیں, اور بہت مطلب اس کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہ کام کریں کہ ایک ادارہ بنائیں جس میں جو نوجوان منشیات کے عادی ہیں ان کا علاج ہو سکے. تو پھر یہ ادارہ 2008 میں وجود میں آیا, جس میں اب تک کم و بیش 10,000 افراد کا علاج اور بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے, اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. 130 اور 230 افراد ابھی اس وقت ادھر موجود ہیں, جس میں 16, 17, 18 اتنے ہی کم سن بچے بھی موجود ہیں جو انشاءاللہ ساتھ ہیں, یا وہ بھی آتے ہیں تو خوشی سے نہیں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی پرابلم لے کر آ جاتے ہیں. ہاں لیکن سم ٹائمز جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. یہ ایک ایسا ناسور ہے, ایک ایسی دیمک ہے یہ, کہ یہ ہمارے بچوں کو کھا رہی ہے, کھوکھلا کر رہی ہے, نئی نسل کو کھوکھلا کر رہی ہے. اور دکھ اسی بات کا ہے کہ زیادہ تر اس کے پیشنٹ ہمارے بچے ہیں. کو دکھائیں گے. تو یہ وبا جو ہے نا, یہ اب محدود نہیں رہی کہ یہ غریبوں میں ہے نا, یہ اب سرمایہ داروں کے گھروں میں بھی پہنچ چکے ہیں. بڑے بڑے پوسٹوں پر جو موجود ہیں ان کے بچے بھی اس میں انوالو ہیں. ہم نے اس وقت سے یہ آواز لگایا, ہماری کوشش یہ ہے, ہماری اور آپ کی, کہ ہم حکومت کو جگائے کہ یہ جو منشیات کے راستے ہمارے شہر کی طرف کھلے ہیں اس کو بند کیا جائے. دیکھو اگر 30,000 افراد, کوئٹہ ایک سروے کے مطابق 30,000 افراد کوئٹہ شہر کے اندر موجود ہیں جو نشہ کرتے ہیں, تو اس 31,000 افراد بھی اگر 1 کلو استعمال کرے تو روزانہ 30 کلو منشیات تو کوئٹہ پہنچ رہا ہے. یہ ہم نے وہ پرچون والا کاروبار آپ کو بتایا. اگر اس سے مزید آپ آگے جائے کلو 2 کلو والا, تو پھر تو 100-200 کلو تو روزانہ کوئٹہ آتا ہے. تو اس کو روکنا چاہیے. اس کے لیے حکومت کو پلاننگ کرنا چاہیے, ہمارے خدمات ان کو چاہیے, ہم ان کے لیے حاضر ہیں, کیونکہ ہم تو ان کو روک نہیں سکتا ہے. یہ کام تو حکومت کا ہے, ہم تو کسی کے خلاف, حالانکہ لوگ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں,
ہمیں فون پہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ، حالانکہ ہم لوگ علاج کرتے ہیں، دوسرے دن پھر وہی لوگ آتے ہیں جو ان کے بچے خود منشیات کی عادی ہے، جو ہم لوگوں کو منت کرتے ہیں کہ یار میرے بچے کو، لیکن یہی ڈرگ مافیا ہمارے اسمبلیوں میں بھی موجود ہے، صوبائی اور حکومی اسمبلیوں میں، اور سب کو معلوم ہے ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ یہاں پر اربوں روپے کا جائیداد بھی انہوں نے بنایا، اور ان کے پاس باقاعدہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو وہ گزرتے ہیں جہاں سے، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کا انجام یہ ہے کہ ان کی موت گندے نالوں میں ہوتا ہے، اور ہماری میڈیا بھی یہی کہتا ہے، دیکھو انسانیت کی کتنی تذلیل ہے۔ اخبار میں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا ایک جہاز کریش ہوا، جو کہ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ جہاز نہیں ہے، یہ انسان ہے، اور ایسے لوگ ہمارے پاس آئے کہ خدا کے لیے میرا بھائی نالے کے اندر فوت ہوا ہے، اب ہم لوگ شرم سے جا نہیں سکتے، ابھی کیسے نکالے؟ پھر ہم ادھر ادھر سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں، وہ پھر نالے سے نکال کے روڈ پہ رکھ دیتے، پھر آئی ڈی کے ذریعے ہم لوگ اسپتال شفٹ کرتے، پھر گھر والے جاتے اسپتال سے لے کے آتے، کہ یعنی اس نالے کے اندر یا تو رات کے 2 بجے یہ بیچارے جاتے پٹھو میں لپیٹ کے نکالتے، تو اپنے لخت جگر کو اس حالت میں جو ہے نا وہ نالوں سے نکالتے ہیں۔ یہ کن کی وجہ سے؟ یہ ان کی وجہ سے جو آج بھی ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اس غضب سے بچائے۔ ہم نے اور آپ نے کوشش کرنا ہے اس حدیث کے مطابق کہ برے کام کے خلاف بولو یا ہاتھ سے روکو۔ اب ہاتھ سے روکنا تو حکومت کا کام ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم اس کے خلاف بات کریں گے۔ یہ بات ہم نے کی ہے کہ بھائی یہ کام ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، اس کے ذمہ دار جو بھی ہے اس کا آپ تعین کرو، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے۔ جب آپ پولیو کا بچہ رجسٹر کر سکتے ہو، جو نہیں دیتا اس کی گیس بجلی تمام سہولیات اس سے چھین سکتے ہو، تو منشیات فروشوں کی کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، ہزاروں میں ہوگی، تو آپ ہزاروں جو لوگ ہیں یا سینکڑوں جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی سوشل بائیکاٹ اس کا کیا جائے، لوگ اس کا سوشل بائیکاٹ کریں، لوگ اس سے رابطہ نہ کریں، اور جو حکومت ہے ان کی تمام سہولیات، پاسپورٹ، ویزا، شناختی کارڈ سب اسے چھین لے، تاکہ پھر وہ خود راہ راست پر آ جائے۔ ورنہ تو وہ جب ہم جاتے ہیں کسی تھانے میں کہ بھائی یہ بندہ ہے اس کی سفارش کے لیے، ہمیں تو دھکے دے کر نکالا جاتا ہے، کیونکہ ہم تو سوشل ورکر ہیں، پیسے نہیں دیتے۔ جب منشیات فروش جاتا ہے تو علاقے کا تھانے دار کھڑا ہوتا ہے سامنے، بھائی ٹیبل میں بل کرسی مرسی صاف کرتا ہے، ان کی عزت ہے۔ جب معاشرے کے لوگ سوشل ورکروں کی عزت نہیں کریں گے، ہمدردوں کی عزت نہیں کریں گے، ڈرگ مافیا کے ڈر سے، ان کے خوف سے اس کا عزت کریں گے، چور ڈاکو یہاں پر جتنے بھی ہمارے وہ اس شہر کے اس وقت معزز بنے ہوئے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ جب تک یہ پالیسی چینج نہیں ہوگا کہ غلط سے بائیکاٹ کرو اور صحیح کی طرف جاؤ، تو جب ہم صحیح کی طرف جائیں گے تو صحیح لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ابھی دیکھو ایک مثال ہے، رات کو میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے 2 بچوں کو اٹھایا، ایک کو کام کے لیے بھیج دیا، ایک کو بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ جو بھیک والا بچہ ہے انہوں نے رات کو 800 روپیہ لایا تھا، اور جو محنت کرنے کے لیے گیا تھا وہ رات کو 200 روپیہ لایا تھا، وہ تھکا ہوا تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا معاشرہ اسی طرح ہے کہ جو منفی کام ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتا ہے، جو اچھا کام ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتا ہے۔ آپ اچھے کام کی حوصلہ افزائی کرو، تمام عوام مجھ سمیت جو بھی اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو اچھے لوگ بڑھیں گے۔ اور اگر ہم لوگ غلط لوگوں کی، مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان ہے، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جب ہم طوائفوں پر پیسے پھینکتے ہیں نا تو پھر وہ گھروں سے عورت جو ہے وہ طوائف بن کر نکلے گی، حافظ قرآن نہیں، کیونکہ ہم حافظ قرآن کو انتہا پسند، دہشت گرد اور اس طرف لے جاتے ہیں، اور جب طوائف ہوتی ہے کوٹے پہ اس پہ ایک رات میں اربوں روپے جو ہے لوگ لٹا دیتے ہیں۔ تو اس رویے کو چینج کرنا ہے، نوجوان نسل کے ذہنوں میں اس چیز کو لانا ہے، تعلیمی نصاب میں منشیات کی تباہ کاریوں پر ایک مضمون شامل ہونا چاہیے، تاکہ ہم لوگ پھر اس سے جو ہے آگے اپنے مقاصد کو آخذ کر سکیں۔ بصورت دیگر یہ حالات اسی طرح چلتا رہے گا اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا۔